السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد عامر۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب لوگوں کو مکۃ المکرمہ کی اس خوشگوار صبح میں، اس خوشگوار موسم میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلو چلتے ہیں اور آپ کو مکہ کے خوشگوار موسم دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہے جبل مدافع۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، لوگ بھی صبح انجوائے کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں جبل مدافع پہ۔ بہت ہی خوشگوار موسم ہے، اللہ آپ سب کو یہاں پہ بلائیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، خوشگوار صبح اور بادل، بارش کا بھی امکان ہے۔ ماشاءاللہ سڑک کے کنارے پہ خوبصورت مسجد۔ یہاں پر اہل مکہ جو ہے صبح صبح پہاڑ پہ آتے ہیں صبح صبح کے ٹائم پہ اور انجوائے کرتے ہیں صبح کو۔ ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت صبح ہے۔ ماشاءاللہ مکۃ المکرمہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ ماشاءاللہ سامنے جو ہے مسجد الحرام ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، مکہ ٹاور، گڑی ٹاور، دنیا میں سب سے بڑا گڑی وہ مکہ میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سب دوستوں سے گزارش ہے جو ساتھی اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ یہ روڈ جو ہے جبل مدافع سے نیچے جا رہی ہے مکہ کی طرف۔ تو چلو چلتے ہیں شہر مکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ شہر مکہ کا صبح صبح کیسا ماحول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر دو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں صبح کو انجوائے کرنے کے لیے۔ بہت خوبصورت صبح ہے یہاں پر۔ ماشاءاللہ سامنے مکہ ٹاور، گڑی ٹاور، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنا نصیب کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مکے کی پہاڑ سرسبز اور شاداب ہو چکے ہیں۔ یا سلام یا سلام۔ تو چلو چلتے ہیں پہاڑ کے اوپر سے نیچے شہر مکہ کی طرف، ساتھ ساتھ صبح کے انوارات بھی انجوائے کریں گے۔ مکہ جو ہے خوبصورت شہر ہے۔ ماشاءاللہ بادل وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں تو بارش کا امکان ہے۔ دعا کریں سب حضرات، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش فرمائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے امتحانات بھیجے، اس کے بیٹے کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں۔ پہلے اس نے اپنے بیٹے کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیا جائے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ ذبح کرنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا آسمان جنت سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش خدمت کی اور اس کو ذبح کر دیا۔ دوسرا امتحان، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو کسی بیابان صحرا میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو یہاں پر لائے۔ یہ مکہ شہر جو ہے پہلے زمانوں میں یہاں پر نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا، تو ابراہیم علیہ السلام یہاں پر چھوڑ کے گئے تو اس کی بیوی جو تھی، بی بی ہاجرہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو پیچھے موڑ کے دیکھا اور کہنے لگی کہ ہم کو کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، پھر دوبارہ موڑ کے دیکھا لیکن دوبارہ بھی کچھ نہیں کہا۔ سبارہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم ہم کو اپنے رب پر چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ اس نے سر ہلایا کہ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سے بات نہیں کرنی اور
واپس ڈائریکٹ موڑ کے آنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ تو پھر جب ابراہیم علیہ السلام چلا گیا تو وہاں پر بی بی ہاجرہ اور اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تھے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو اس کو پانی کی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام دو پہاڑ تھے، ایک پہاڑ مروہ دوسرا صفا، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر دوڑی، پھر اس پہاڑ سے صفا مروہ ایک دوسرے پہاڑ پر موڑی، یعنی دوڑ لگائی، کبھی ایک پہاڑ پر کبھی دوسرے پہاڑ پر، لیکن پانی نہیں ملا۔ آخر کار پرندے دیکھے، 7 چکر لگائے تھے یہاں پہ، آخر کار پرندے دیکھے، تو جب پرندے دیکھے اس نے چلا وہاں پر دیکھا کہ یار وہاں پر پانی ہوگا۔ جو ہی وہاں گیا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ریت پر چھوڑے تھے، تو وہ اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہاں سے پانی، اللہ تعالیٰ نے پانی وہاں سے نکال دیا، ابھی زمزم جس کا نام ہے۔ یہاں پر یہ چلا گیا اور اس نے کہا، حضرت عائشہ نے بی بی ہاجرہ نے کہا کہ زملونی کہ زم 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 رک جا رک جا، اس لیے اس کو ابھی زمزم پانی بھی کہتے ہیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو تعمیر کیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے تیار ہو کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے لگتے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کو بلند کی، تو پھر ان دونوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہم نے جو یہ تعمیر کی، یہ خدمت آپ نے ہم سے لی، یہ ہم سے قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے و جاننے والے۔ تو یہاں پر مکہ مکرمہ کے شہر میں بالکل یہ صحرا تھی، یہ بیابان تھی، یہاں پر نہ کوئی درخت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالی نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کے پہلے سے بارے میں آتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو اب اگر دیکھ لیا جائے تو مکہ مکرمہ میں اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں سے جا رہے ہیں۔ پانی بھی وہاں پر اتنی زیادہ ہے کہ بس یہ سارے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو دعا دی۔ تو یہ ہے شہر مکہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی دی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی ہے، شہر مکہ صحابہ کا شہر ہے۔ یہ بہت قربانیوں سے یہ جگہ ملی ہے، تب یہاں پر جو ہے انوارات اور یہ جو ہے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرہ کرنے کی، حج کرنے کی توفیق دے، تاکہ آپ لوگ یہاں پر آ کر وہ تاریخی جگہ دے کے ثواب حاصل کرے، حج اور عمرہ کی ثواب حاصل کرے۔ بہت ہی برکتوں والا شہر ہے، بہت ہی اچھا اور مزیدار مزین شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہاں پر خدمت کرنے کے لیے قبول کرے۔ تو چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا احوال اور صورتحال ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، تو یہاں پر سکون نہیں ہوگا، بہت ہی زبردست سکون ہے، سکون ملتا ہے ایک بار روح کو جو ہے نا سکون ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، آپ کے اصحاب سے محبت ہو، تو اس کو یہ شہر کیوں پسند نہیں آئے گا؟ تو چلو چلتے ہیں آگے آگے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر جو ہے گاڑیوں وغیرہ بھی جا رہی ہے، اشارہ بھی بند ہے، دیکھیں بارش ماشاءاللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بارش کا ماحول ہے، بارش دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا ہی خوبصورت اور زبردست سکون دہندہ ماحول ہے، پرسکون ماحول ہے مکہ کا۔ اللہ آپ سب کو یہاں آنے کی توفیق دے، اللہ سب کو یہاں پر قبول کرے خدمت کرنے کے لیے۔ تو میں آج عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ دیکھیں آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے نا تو اس پر درود بھیج دیا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی بار بھیج دیا کرے، بار بار نہ۔ اگر ایک ہی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک دو تین مرتبہ لیا جائے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ جو ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا جائے۔ تو دیکھتے آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ایسا صبح اور ایسی پرسکون ماحول جو ہے آج مکہ المکرمہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ یہاں پر لانے کی کوئی نہ کوئی بندوبست کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں پر لائے۔ ماشاءاللہ صبح صبح گاڑیوں کی رش لگ گئی ہے، ماشاءاللہ بارش بھی ہے اور ماشاءاللہ سڑک کے کنارے پہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ چلو چلتے ہیں، راستے پر نظائر دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا خوبصورت یہ مسجد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یا سلام۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ ہے مکہ کا ماحول جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک دوسرا مسجد بھی سڑک کے کنارے پہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی سہانا موسم بھی ہے، بادل بھی ہے۔ یہ جامعہ جو ہے نا، یہ بنات کی جامعہ ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہر جگہ پہ جامع مسجد وغیرہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ شارع حجود تبارک اللہ، بہت خوبصورت۔
ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت سفر جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے سفر میں۔ تو لے لو خواتین و حضرات، یہ ہے شارع البیاری۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا موسم ہے شارع البیاری کا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل پہ کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، شارع غزہ تک ہم پہنچ گئے، ابھی جا رہے آگے ماشاءاللہ جبل نور ملاوی کی طرف، اور موسم بھی بڑا پیارا ہو گیا ماشاءاللہ تبارک اللہ، بادل وغیرہ بھی چھا گئے۔ اب ہمارے ساتھ سفر میں رہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت سفر ہے۔ اللہ آپ سب کو اجر عظیم دے اور مکہ مکرمہ آنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہے شارع جرنیزہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا یہ خوبصورت بازار ہے۔
ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے سامنے ہے بہت بڑا پہاڑ جس کو جبل کبیر کہا جاتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارے دائیں طرف جبل نور ہے۔ جو ہے گاڑی اس طرف نہیں موڑ سکتے، لیکن دائیں طرف ہمارے جبل نور ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے سامنے ہے جبل نور۔ انتظار کی گھڑی ختم، ہم جبل نور تک پہنچ گئے ہیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ جبل نور کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ہمارے دائیں طرف جو ہے ہراؤس ثقافی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماحول بھی بڑا اچھا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے سامنے الثقافی، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ جو ہے جبل نور کی طرف نیا راستہ ہے۔ عرب والوں نے یہاں پر نیا راستہ جو ہے نا وہ کر دیا ہے۔ یہ جبل نور کی طرف نیا راستہ جو ہے یہ والا ہے۔
تو خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ابھی ہمارے سامنے جو ہے یہ ساعہ ہے، تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔